والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ والشکر لک یا اللہ علی هذه النعمة ان تعطنی الرمضان والمبارک ویا ربی ان انت رحمن اعطنی القرآن المبارک والنبی المحترم محتشم مکرم معظم منور فی البیت والحرم شمس الضحا بدر الدجا نور الہدا شمس الہدا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یجب علینا وعلیکم وعلی کل المؤمنین والمؤمنات ان تصلوا علی النبی المحترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسلموا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر اور احسان سے رہوں سنی مروں سنی یہ خواہش ہے دل کی، اور یہی آرزو ہمیں بریلی کے تاجدار امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے عطا فرمایا۔ تو حضرات، اللہ کا شکر و احسان اور کرم مالک کا کہ ہم نے آج 30 تراویح مکمل کر لی اور 29 روزے بھی مکمل کر لیے۔ انشاءاللہ کل والا روزہ بھی اللہ ہمارے لیے آسان کرے گا، اور اس بنجر زمین پر سوکھی ڈال میں اللہ نے سنیت کا کھلتا گلاب عطا کر دیا۔ میں صدقے اپنے رب کے، میں قربان جاؤں مدنی آقا کے، میں فدا بریلی کے تاجدار پر کہ جن کے فیض و کرم سے اللہ نے یہ راستہ آسان کر دیا، ورنہ ہم کہاں اور کہاں ان کا در، کہاں اس قابل تھے، ہم کہاں تھے اس کرم کے قابل۔ یہ سب تو آقا کی بندہ پروری سرکار کا کرم تھا کہ ہو گیا، اور اللہ نے قبولیت عطا فرمائی جملوں کو۔ میرے عزیزوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ 29واں رمضان المبارک جو گزرا ہے، اسی رمضان کی صبح کو پیر طریقت رہبر راہ شریعت تاجدار حقیقت و معرفت تاج الاصفیاء اشرف الصوفیاء تاج العلماء حضرت علامہ الشاہ صوفی ثناء المصطفیٰ قادری آبادانی فریدی جنابی تیغی رحمت اللہ تعالی علیہ اس دار فانی سے داعی اجل کو لبیک کہہ گئے اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ میں جن کی بات کر رہا ہوں یہ وہ حضرت والا ہیں جن کے فیض و کرم نے ہمارے لیے یہ دین کا کام کرنا آسان فرما دیا۔ ان کی رہنمائی پوری عمر انہوں نے ہماری سربراہی فرمائی۔ آج بھی ہمارے پوسٹر میں رمضان کا پوسٹر جب آپ پڑھیں گے، پچھلے 14 سال سے چھپ رہا ہے، اس میں سربراہ اعلیٰ حضرت صوفی ثناء المصطفیٰ قادری علیہ الرحمہ کا انعام، کیونکہ جب کچھ نہ تھے تو وہ تھے۔ آج اللہ نے مصلی کی جگہ، نماز کی جگہ، پڑھنے پڑھانے کی جگہ، تراویح کی جگہ، بولنے بیٹھنے کی جگہ عطا کی ہے، تو بھلا وہ کیوں نہیں؟ بھئی ہم تو پرانی مذہب والے ہیں نا، ہمارا تو جو 1400 سال پہلے چلا تھا وہی آج بھی ہے، صبح قیامت تک بھی رہے گا، ہم بدلتے نہیں ہیں۔ ہمارا صبح جب سے شروع سے ہے ویسا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ ہم میلاد والے تھے، میلاد والے ہیں، میلاد والے ہی رہیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی کی ایک نصیحت سنیے، اسی نصیحت کو ہمارے حضرت جن کا آج عرس پاک کی تاریخ ہے، جن کی حضرت صوفی ثناء المصطفیٰ قادری علیہ الرحمہ، جن کے دستے مبارک سے اس مسجد اور مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، ان کے دستے اقدس سے وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، بیٹے دین سیکھو
تو یہ دیکھ کر سیکھنا کہ دین دینے والا عاشق رسول ہے کہ نہیں. اگر عشق رسول نہیں ہے تو ایسوں سے دین لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسوں کی نظر میں دین پیچھے ہے، پیسہ پہلے ہے. دین پیچھے ہے، دنیا پہلے ہے، اور دین اس سے حاصل کرو. ہم لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہمیں تو نماز سے مطلب کہیں بھی پڑھ لیا. دھیان رہے امام آپ کا وہ ہو جو پیسوں کے لیے دین نہ بیچے. آج حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اتنے فراڈی لوگ مارکیٹ میں. رمضان شروع ہوتا ہے نہ جانے کتنے مولانا آ جاتے. آنا چاہیے، لیکن جو صحیح ہیں، جن کو مدرسے میں ضرورت ہے وہ آنے. نقلی ٹوپی، نقلی کرتا، نقلی پاجامہ، نقلی رسید، حتیٰ کہ وہ سرٹیفکیٹ بنوا کے لاتے وہ بھی نقلی رہتی ہے. ابھی 15 رمضان المبارک کو ایک بندہ پکڑا گیا، داڑھی ٹوپی، اور آپ قسم خدا کے دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے. اتنا پیارا لباس، پتا چلا آئی ڈی چیک کری گئی تو مسلمان ہی نہیں تھا، کچھ اور تھا. اللہ خیر کرے. یہ تو حالات ہیں. تو حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارشیں کرے، ابر رحمت تیری تربت پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. حضرت صوفی ثناء المصطفیٰ قادری علیہ الرحمہ، ان کے اتنے احسانات ہیں مجھ بندہ ناچیز پر. جب میں فارغ ہو کر آیا تھا تو مجھے مدرسے سے 1700 روپیہ تنخواہ ملتی تھی. کتنی؟ 1700 روپے. اور جب دلی آئے تو لوگوں نے بڑا کرم کیا، 6000 روپیہ تنخواہ ملتی تھی. بہت بڑا احسان ہے. لیکن یہ حضرت کا کرم تھا، انہوں نے مجھے معوضات اور خانقاہ قادریہ کی اجازت و خلافت عطا کری. اور پھر حضرت والا کہنے لگے کہ اس سے قوم کی خدمت بھی ہوگی، تمہاری محتاجگی بھی دور ہوگی. الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اللہ پاک حضرت کی عطا سے جو میں لوگوں کا بھلا کرتا ہوں، میرے رب نے اتنا کرم کیا ہے کہ میں 6000 روپے والے 10 مولوی بٹھا کے تنخواہ دوں. الحمدللہ یہ انہی کا کرم ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. اللہ کا فضل و احسان کرم ہے مالک کا. کیا مومن کیا غیر مومن سب آتے ہیں اور سب کے یہاں الحمدللہ اللہ کا فضل اور حضرت کا فیض جاری. یہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ ان کی عطا ہے. جو آج لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، میرے یہاں سے معوضات کے ذریعے شفا پاتے ہیں، یہ حضرت کا فیض ہے، حضرت والا کی عطا ہے. اور آج جو کچھ بھی رب نے عطا کیا ہے یہ سب میرے مرشد کا کرم ہے. اور یہ سب فیضان اعلیٰ حضرت ہے، یہ سب بریلی کے تاجدار کا عطا کرا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میں ان حضرت کے احسان کے تلے پوری عمر اور بلکہ اپنی نسلوں کو بھی اور جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں اس سلسلے سے سبھی لوگوں سے کہوں گا کہ آپ ایسے محسن کو نہ بھلا کریے. جب بھی اپنی دعائیں کریں تو حضرت والا کے حق میں دعا کیا کریں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں اور جنت میں جیسے دنیا میں ہوئے ہمیں اپنے ساتھ لیے پھرا کرتے تھے، جنت میں بھی کہہ دے جب میدان محشر بپا ہو اللہ پاک پوچھے تو کہہ دے مولا یہ میرا غلام ہے، تو میں اپنی قسمت پر فخر کروں گا. یہ ان کا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اور اس لائق ابھی آپ نے سنا نا 1700 روپیہ تنخواہ ملتی تھی، کہاں اس لائق تھے. لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ اللہ پاک نے صاحب حیثیت بنایا کیسے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. اے مرشد تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا. یہ حضرت والا کا کرم ہے کہ انہوں نے اس لائق کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے. اب رمضان المبارک پر آتے ہیں. رمضان رخصت ہو رہا ہے، 30 تراویح مکمل کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اب کل ہم 30واں روزہ بھی مکمل کر لیں گے. ہمیں نہیں معلوم میرا اگلے سال ہمیں زندہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا، کیا معلوم رمضان ملے نہ ملے.
کون جانتا ہے؟ مومنو، یہ مہمان ہے ہمارا، یہ رمضان ہمارا مہمان ہے، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، قرآن والا مہینہ، اعتکاف والا مہینہ۔ محتاج ہے، مفلس ہے، مگر اللہ پاک کا کرم دیکھیے میرے مالک نے اس محتاجگی میں بھی ہم لوگوں کے دسترخوان پر، دنیا میں جو شخص کوئی نعمت نہیں کھاتا اللہ افطار کے دسترخوان پر عطا کر دیتا ہے۔ مسلمان کہ تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے رب کا کرم تو دیکھو، اللہ نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے قابل نہیں بنائے، تمہاری دسترخوان پر ایسی ایسی نعمتیں ہوتی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں ہوتی کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ والو، اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو، اپنے رب کے احسان کو بھولو مت۔ وہ رب بڑا کریم ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں، اگر کمی ہوتی ہے تو ہمارے آپ کے لینے میں کمی ہوتی ہے۔ رمضان رخصت ہونے کو ہے، آج رات ہو سکے تو رمضان کے رخصتی پر آنسو بہاؤ۔ ہمارے یہاں سے جب ہماری بیٹی رخصت ہوتی ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو برستے، کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمیں محبت ہے۔ اے لوگوں، یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ کوئی مر جائے تو بے حساب بخشا جائے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت حضور پیر طریقت نے یہی مہینہ پایا، یہ ان کے افضل اور اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے۔ مہینہ پایا ہے تو رمضان کا پایا ہے، سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، تأسفوا وتحسروا علی رخصت رمضان، رمضان کے رخصت ہونے پر حسرت کرو، افسوس کرو۔ نہیں معلوم پچھلے سال کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، مثال نہیں ہے، نہیں معلوم ہم میں سے کون آگے سال رہے گا نہیں رہے گا۔ دعا ہے اللہ پاک سب کی عمر اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم سب کی روزی روٹی میں بہتر کر دے۔ پچھلے سال بھر سے میں اپنی آواز کو لے کر پریشان ہوں، نہیں معلوم اللہ کب ٹھیک کرے گا، کب شفا دے گا۔ وہ اس کی کرم نوازی ہے، عطا کرتا ہے اس کا شکر ہے، نہیں عطا کرتا ہے صبر کیے۔ اللہ کہتا ہے اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم نے صبر کیا ہے، وہ میرا رب ہے نا، وہ ہمیں جیسا چاہے رکھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ بھوکا رکھے پیاسا رکھے جیسا رکھے ہم راضی ہیں۔ اے لوگوں، وہ لوگ بڑے یاد آتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے تراویح پڑھی، عید کی نمازیں پڑھی، کیا معلوم ہم میں سے کون رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تم سب کی ہم سب کی عمریں لمبی فرمائے، ہمارے بچوں کے سروں پر ہمارا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ انسان غلط فہمی کے شکار ہے، علم کم ہے، لڑ لیتے ہیں، مگر اس لڑائی کو دائمی نہ رکھا کرو، غموں کو شکووں کو مٹا کر دلوں کو ملا لیا کرو۔ اسلام اسی کا نام ہے، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے دوسرا مسلمان ناراض نہیں رہ سکتا، رہے گا تو کافر ہوگا۔ اس لیے دوستو ناراض نہ ہوا کرو، غموں کو مٹا دیا کرو، گلوں کو مٹا دیا کرو۔ یہ رمضان کی یہ جو رات ہے نا، کیا معلوم اب کل سے نہیں ملے گی۔ تم نے ایک تسبیح پڑھی، اللہ نے 70 لکھ دی ہے، اب کل سے نہیں ملے گی۔ ایک پڑھو گے ایک ہی ملے گی۔ آج تم نے فرض پڑھی ہے نا ایک، اللہ نے تمہارے نام اعمال میں 70 لکھ دیے، 70۔ اللہ اکبر، کل سے نہیں ملے گی۔ یہ افطار والا مہینہ، یہ تراویح والا مہینہ، آج تراویح بھی مکمل ہوگی، کل سے تراویح بھی نہیں ملے گی۔ بڑے پہنچ کیے ہم نے حضرات، رمضان رخصت ہوا، چند اشعار سنیے۔ افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل یوں کہا ماہ مبارک الوداع، مدت تھے ہم منتظر
شکر خدایا تو پھر پرحیف جلدی چل دیا ماہ مبارک الوداع. تجھ میں شب قدر ایک تھی صدہا مہینے سے بھلی. صلی علی اے ماہ مبارک الوداع. جنت کے دروازے کھلے دوزخ کے دروازے مدے. خالق کی تھی کیا کیا عطا اے ماہ مبارک الوداع. قرآن بھی نازل ہوا ہم کو شرف حاصل ہوا. اے بھائی میں غافل رہا اے ماہ مبارک الوداع. پڑھتے تھے قرآن روز و شب کہتے تھے سبحان لوگ. ہر لحظہ تھا فرحت فضا اے ماہ مبارک الوداع. رخصت سے ہے دل پر علم فرقت سے جا پر ساخت غم. شدت سے ہے رنج و عنا اے ماہ مبارک الوداع. علمی کی نہ کچھ بندگی از بس کے ہے شرمندگی. واہ حسرتا اے ماہ مبارک الوداع. اے اللہ اے پروردگار ہم سبوں کو پھر سے رمضان عطا فرما. دوستو یہ افسوس یہ آنسو بہانے کے دن اب رمضان میں نہیں ملیں گے. آپ ایک بار توبہ کرے گا اللہ توبہ کریں گے اللہ آپ کے توبے کو 70 بار قبول فرمائے گا. آپ ایک بار مانگیں گے اللہ 70 بار عطا فرمائے گا. یہ رات بچی ہے کل کا دن بچائے مانگ لو مومنوں اللہ عطا کرے گا. اور یہ شاکر القادری کا جملہ نہیں ہے یہ میرے رب کا وعدہ ہے یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. یہ رمضان کھیل کود میں موج مستی میں چگل فرخوریوں میں ادھر ادھر کی لگائی بجائی میں نہ گزارو. 24 گھنٹے بچ گئے تمہارے پاس کرم کر لو اپنے رب کو منا لو اور کہو رب الجلال جو خطائیں ہوئی مولا بخش دے. حضرات اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے اور نعمتوں کی بارشیں نازل فرمائے. آئیے صلوات و سلام